تو اسلام نے بیٹیوں کے لیے بڑے تحفظ کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا عورت کو کیا دیا، عورت کے لیے حقوق نہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں رب نے پوری سورۃ النساء بیان فرمائی، عورتوں کے کئی طرح کے حقوق اس میں بیان کیے۔ وراثت آئے تو عورتوں کے وہاں حقوق بیان کیے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زندہ درگور کرنے والوں کی کتنی مذمتوں کو بیان کیا اور ان کو روکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کرنے والوں پر حسن سلوک بیٹیوں کے ساتھ کرنے والوں کے لیے جو جنت کے بشارت عطا فرمائی، جس کی 3 بیٹیاں اس پر خرچ کرے، پرورش کرے تو اس کے لیے جنت کی بشارت عرض کی گئی۔ اگر 2 ہوں فرمایا 2 کے لیے عرض کی گئی، اگر 1 ہو فرمایا 1 کے لیے بھی یہ بشارت، یعنی 1 کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں تو اس کے لیے کیا ہے، جنت واجب ہو جاتی۔ تو یہ جو بیان فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ارشاد فرمایا، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، گھر والوں تمہیں سلام ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے اور ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، یعنی عورت ہے اور اس سے پیدا ہوئی ہے یہ بچی، اور جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ کریم کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث یہاں یاد رکھیں، بچیوں کے مقام مرتبے کتنے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں، اچھا یہاں تک تو معاملہ ہے کہ آدمی بیٹیوں پہ خرچ کرتا ہے، بہنوں پہ خرچ کرتا ہے، جو اپنی 2 بیٹیوں یا اپنی 2 بہنوں، آگے فرمایا یا 2 رشتہ دار بچیوں، 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے بے نیاز کر دے، یعنی وہ لڑکی پر خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ بے نیاز ہو گئی، یعنی اس کا نکاح ہو گیا تو اب شوہر خرچ کرے گا، یا اس کو اللہ پاک نے مال عطا فرما دیا تو وہ مالدار بن گئی، یا کسی طرح یا بالفرض اس کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ خرچ کرتا رہا 2 بیٹیوں پر، 2 بہنوں پر، یا رشتہ دار 2 بچیوں پر، یہ کام اس نے کیا، اللہ اکبر، فرمایا تو وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی، یعنی یہ اس کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، یہ بچیوں کی بیٹیوں کی پرورش کرنا۔